ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور انوارات بھی ہیں، وہ انوارات اس طرح برس رہے ہوتے ہیں کہ وہ روح جذب کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا جذب کرنا انسانی وجود تک اثر مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے وجود میں. اور یہ جب شدت کا احساس وجود تک آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ خالص نیت ہے، وہ محبت ہے، وہ عقیدت ہے، وہ طلب ہے، وہ عشق ہے در مصطفیٰ سے، جو آپ کے ایک ایک فرمان کو اپنی جان سے عزیز کرتا چلا جاتا ہے. اب کوئی بھی اپنی اس سبق کو، اپنی اس کیفیت کو دیکھنا یا جانچنا چاہتا ہے تو وہ وہاں کی حاضری کو جانچنے کی بجائے جہاں خدشہ ہے کہ وہ اپنی سوچ یا خواہش کے پیچھے نہ لگ جائے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ دارالعمل میں جو میں کچھ کر رہا ہوں. اور یہ مراقبہ راسخ ہے تو پسند ڈھل رہی ہے کہ وہ چیزیں پسند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ چیزیں ناپسند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں. وہاں تک یہ چیزیں ناپی تولی جا سکتی ہیں. اتنا نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا قوت فیصلہ تو کہ کوئی غلط سوچ چاہیے تو اسے اٹھا کر بندہ باہر پھینکے کہ نہیں، ضرورت تیری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں در مصطفیٰ کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق ہے کہ تیری خواہشات جو ہیں ان کی کوئی وقت نہیں، اٹھا کر باہر پھینکے انہیں قلب سے. اتنا تعلق تو سمجھ آئی کہ فنا فی الرسول کے جو مراقبات ہیں وہ کرائے. پھر سبق کا کرانا ایک بات ہے اور ان کا راسخ ہونا دوسری بات ہے. جتنا راسخ سبق ہوگا اتنا حالات پر، اتنا خیالات میں، اتنا جو حیاتی دنیا ہے اس میں فرق آتا چلا جائے گا. یہاں پر جب ان کیفیات یا مشاہدات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اعتراض علماء ظواہر کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ کہاں کی کیا باتیں کرتے ہیں، بات کہاں کی یا کیا کی نہیں ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہے جو ذاکر ہے اس نے دیکھنا ہے، یا کسی نے ذاکر کو دیکھ کر سوال کرنا ہے، دونوں صورتوں میں جو پیمانہ ہوگا وہ قرآن و سنت ہوگی. تو جب قرآن و سنت کی بات آئے گی اور کسی حصے کے نتیجے میں، کسی عمل کے نتیجے میں، کسی عبادت کے نتیجے میں قرآن و سنت پر عمل اور بہتر ہوتا چلا جائے، پھر اور اس کی شہادت کیا درکار. تو یہ نقطہ وہ ہے جو سالک کو ہمہ وقت جس کا خیال رہنا چاہیے. یوں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کے پاس اپنی پسند و ناپسند کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. پھر اس کے لیے وہی چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوں، اور جو چیزیں حضور کو پسند نہ ہوں وہ اس کو پسند نہیں ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ اور ان کی زندگیاں اس کا مظہر ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے. مثلا ایک صحابی بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سرخ رنگ کی چادر لے رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پھر حضور نے کبھی نہیں دیکھی ان کے پاس. تو ایک دن خیال مبارک اس طرف آ گیا تو انہیں دیکھ کر فرمایا کہ بھی وہ پھر چادر آپ نے کیا کی، پھر نہیں دیکھی آپ کے پاس. انہوں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے پسند نہیں فرمائی تو میں نے تنور میں جھونک دی، جلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی خاتون کو دے دیتے، مردوں کو وہ رنگ مناسب نہیں لگا تو
میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اچھی نہیں لگی، لیکن کسی خاتون کو، گھر کی خاتون کو دے دیتے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ، جو چیز آپ کو پسند نہ آئے وہ باقی ہی کیوں رہے؟ فنا فی الرسول سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی اپنی پسند آقا کی پسند میں فنا ہو جائے، کہ زندگی حضور کی سنت کا نمونہ بن جائے، اس کا ظاہر و باطن، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی بول چال کے انداز، اس کا لین دین، کاروبار حیات اتباع رسالت میں ڈھل جائے، جینا مرنا اس پہ ایسا رنگ غالب ہو کہ جو دیکھے وہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔